اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ فاتحہ آیت نمبر 7 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لفظی ترجمہ: صراط راستہ، الذین جو لوگ، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر علاوہ، تمام، مغضوبی جن پر غضب کیا گیا ہے، علیہم ان پر، وا اور، لا نہیں، تمام، ضالین گمراہ ہونے والے۔ ترجمہ: ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ تو غضب کیا گیا نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے۔ خواہران عزیز، یہ سورہ کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کی ذات سے ابتدا کی گئی، پھر اس کی حمد و ثنا کی گئی اور حمد و ثنا کی وجہ بھی بتا دی گئی۔ اس کے بعد اب خدا کو لائق حمد ثابت کر دیا گیا، تو صرف اس کی عبادت کرنے اور اسی سے ہی توفیق مانگنے کو بیان کیا گیا۔ پھر دین خدا پر چلنے کے لیے ہدایت طلب کی گئی۔ اب آخری آیت میں خدا کی پسندیدہ افراد کی پیروی کرنے اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والوں سے براعت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو اس سورہ میں پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن دین خدا کا دستور اور آئین ہے۔ اس آیت میں آئیڈیل افراد کی مثالی زندگی کا ذکر ہے، جن کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے۔ اس کے بعد دو منحرف راستوں کا ذکر ہے کہ جن سے لا تعلقی اختیار کرنی ہے۔ آیت کے مطالعے سے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الذین انعمت علیہم کون ہیں؟ اس کا جواب خود قرآن دے رہا ہے اور پسندیدہ افراد کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ اطاعت کا معیار یہی افراد ہیں، لہذا ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس آیت میں ترقی یافتہ الہی معاشرے کے مراحل اور ان مراحل کو انجام دینے والے ذمہ دار افراد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں انبیاء اور ان کے جانشین ہیں جو الہی قوانین کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں سچے علماء و مبلغین، جن کا کردار ہی ان کی تبلیغ ہوتا ہے، وہ سب تبلیغ کے ذریعے انبیاء کی تعلیمات کو ہر طرف پھیلاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں جب فکری تربیت کے اس مشن میں گمراہ لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان گمراہ لوگوں سے مقابلہ کرنے اور دین کو پوری دنیا میں حقیقی معنوں میں لاگو کرنے کے لیے علماء کی سرپرستی میں ایک گروہ قیام کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ دین کی اس راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ چوتھے اور آخری مرحلے میں ان کوششوں کے نتیجے میں صالح لوگ وجود میں آئیں گے اور یوں ایک پاک و پاکیزہ معنویت
اور روحانیت سے بھرا ہوا معاشرہ وجود میں آ جائے گا. اور جب یہ معاشرہ وجود میں آ جائے گا تب حضرت امام مہدی اجل اللہ ظہور فرمائیں گے. تب تک علماء و مبلغین اور مجاہدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ الہی معاشرے کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں. حق کا راستہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. ہر زمانے میں مومنین کو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ میں شامل ہونا پڑے گا. یا وہ عالم ہوں کہ علم کے ذریعے تبلیغ انجام دیں، یا مجاہدین ہوں کہ دین کا دفاع کریں، یا صالحین ہوں کہ معرفت کے ساتھ عبادت خدا انجام دیں. دوسرے حصے میں مغضوبی علیہ اور گمراہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. اس آیت میں مغضوبی علیہ اور گمراہ لوگوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دو مختلف گروپ ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں مغضوب علیہ کون ہیں کہ جن پر خدا کا غضب ہے. قرآن میں اہل یہود کے لیے یہ لفظ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 2 مرتبہ منافقین کے لیے، 1 بار جہاد سے بھاگنے والوں کے لیے، اور مشرکین، مرتدین، ہٹ دھرم اور قوم عاد کے لیے 1 بار استعمال ہوا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، لہذا ان پر یکے بعد دیگرے خدا کا غضب نازل ہوا اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے. منافقین و مشرکین کے بارے میں ہے سورہ فتح آیت نمبر 6. ترجمہ: منافقین مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں جو خدا کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں، خدا ان سب پر عذاب نازل کرے گا اور وہ برے حادثات صرف انہی پر نازل ہوں گے. ان سب پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے. وہ انہیں اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے اور انہی کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے. مرتدین کے بارے میں فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 106. ترجمہ: جس نے آزادی سے کفر قبول کر لیا ہو ان پر اللہ کا غضب ہے. لیکن یہاں سورہ فاتحہ کی آیت میں عمومی لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مغضوبی علیہ سے کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے تمام اقسام کے لوگ مراد ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، منافق ہوں یا کوئی بھی ہو. جس پر بھی غضب نازل ہوا اس سے براءت کی جا رہی ہے. ضالین صراط مستقیم کے مقابلے میں ہے، اس سے مراد عام گمراہ لوگ ہیں. لیکن مغضوبی علیہم ضالین سے بدتر ہیں. مغضوبی علیہم وہ لوگ ہیں جو اپنی گمراہی پر ڈٹ جائیں گے اور خود تو گمراہ ہیں ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانے کے لیے مختلف ذریعے استعمال کرتے ہیں. خواہران عزیز، تفسیر سورہ حمد اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ کل نیکسٹ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیمات قرآن کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.